अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, फ़लस्तीन के अंदर बमबारी की वजह से, मिसाइल गिरने की वजह से और इजराइल का जो जुल्म व तशद्दुद का मामला कई सालों से चला आ रहा है, उसकी वजह से कई मुसलमान शहीद हो गए हैं। और सालों से ऐसा होता चला आ रहा है कि फ़लस्तीन की सरजमी के ऊपर जुल्म ज़्यादती के जो मामलात हैं वो कभी कम न हुए, बढ़ते चले गए और बढ़ते जा रहे हैं। हाल फिलहाल अभी इसराइल के जो हमले हो रहे हैं, 2 दिन पहले की रिपोर्ट मैंने जो पढ़ा तो उसके अंदर औरतें और बच्चों को मिला के तकरीबन 2700 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। 6000 से ज्यादा लोग जख्मी हालत में हैं और कई मुसलमान ऐसे हैं जो लाखों की तादाद में हैं, जिनके घर उजड़ गए हैं, वो आज बेघर हो चुके हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। देखा जाए तो सेकंड नंबर की आबादी मुसलमानों की है, यानी 6 अरब से जायद लोगों के अंदर दूसरे नंबर पे मुसलमान आते हैं, जिनकी इतनी बड़ी तादाद है। लेकिन उसके बावजूद सारी दुनिया के अंदर हम सताए जाते हैं, सारी दुनिया के अंदर मुसलमानों पे तशद्दुद किया जाता है। फलस्तीन की सरजमी मुसलमानों की कत्लगाह बन चुकी है। हैरत की बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर 56 ऐसे मुल्क हैं जो इस्लामी ममालिक कहलाते हैं, यानी इस्लामिक सल्तनत कहलाती हैं। 56 कंट्रीज है जिसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा एक बड़ी तादाद के अंदर रहते हैं, लेकिन उनके अय्याशियों का ये मामला है, ऐश इशरत का ये मामला है कि उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। फलस्तीन के अंदर हमारी बहनें, हमारी माएं, उनकी इज्जत उछाली जा रही है, उनकी जान के लाले पड़े हुए हैं। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के छोटे छोटे बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, कई औरतें बेवाएं हो रही हैं, छोटे बच्चों के सरों से साए उनके वालिदैन के उठ चुके हैं। लेकिन ये ऐश परस्त हुक्मरान जो है, अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी से निकलने के लिए वो तैयार ही नहीं है, अय्याशियों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। एक तो हमारे मुस्लिम कंट्री के वो हुक्मरान जो अय्याश पसंद है, जो अपनी अय्याशियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक हमारा मामला है कि हम दुआओं के ऊपर इक्तिफा करते हैं। आप बताइए कि हमसे ज्यादा तो दुआएं फलस्तीन के लोग करते होंगे ना, क्योंकि जिनके ऊपर जुल्म किया जाता है उनकी आहें तो अर्श इलाही तक जा ही रही हैं। और रिवायतों के अंदर भी ये मिलता है कि मजलूम की दुआएं अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं फरमाता है। यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता है। बद्दुआ देने से शैतान मरता नहीं है, और ना ही हमारी बद्दुआएं देने से फलस्तीन का कोई जुल्म खत्म हुआ है, ना ही हमारी बद्दुआएं देने से हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं यहाँ पर किसी किस्म का कोई मुसलमानों को हमारी बद्दुआओं से फायदा हुआ है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा होता इसलिए है कि हम मैदान अमल के अंदर काम नहीं करते, हम सिर्फ खाली दुआएं करते रहते हैं। एक हमारे बहुत बड़े आलिम दीन ने कई साल पहले कहा था कि ये जनाना दुआएं हमें दुनिया के अंदर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। उनका बोलने का मकसद ये था कि हम बगैर अमल की दुआएं करते हैं, यानी हम नमाजें नहीं पढ़ते हैं और हम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, मौला हमारी नमाजों को कबूल फरमा। तो अल्लाह के बंदे, आपने नमाज पढ़ी ही नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को, आपकी नमाज को कहां से कबूल फरमाएगा? आप जानते हैं जंग बद्र के अंदर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैटल ऑफ बद्र की हम बात कर रहे हैं। वो वॉर जो इस्लाम की फर्स्ट वॉर है, यानी फर्स्ट इस्लामिक वॉर है, जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रमजान शरीफ की 17 तारीख थी, रोजे की हालत, जंगे बद्र के उस मैदान के अंदर डिफेंस करने के लिए खड़े हैं। उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी। कहने का ये मतलब है कि हमें डिफेंस करने के लिए तैयार भी रहना चाहिए और डिफेंस भी करना चाहिए। यानी अगर हम पर जंग लाजिम है तो हम जंग करके जीतेंगे। ये हमारे अंदर हौसला होना चाहिए, हमारे दिलो दिमाग के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि अगर कोई हमसे तलवार की जुबान में बात कर रहा है तो हमने भी उससे तलवार की जुबान में बात करना चाहिए। अगर कोई बंदूक की जुबान में हमसे बात कर रहा हो तो उसे बंदूक की जुबान में ही हमें जवाब देना चाहिए। फलस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म तशद्दुद मिसाइल की शक्ल के अंदर हो रहा है तो उसका जवाब भी मिसाइल की शक्ल में देना चाहिए। यानी फलस्तीन की सरजमी के ऊपर मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है तो उन्हें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। लेकिन हमारे पास इतने सोर्सेस कहाँ हैं? हम तो टेक्नोलॉजी से इतनी दूर है कि हमारे बेशुमार दुनिया के अंदर ऐसे मुसलमान हैं जिनको टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना ही नहीं। हमारे 56 ममालिक है, तकरीबन 56 ममालिक के अंदर आईटी के अगर इदारों की बात की जाए तो हमारे 56 ममालिक के तमाम इदारों को इकट्ठा कर लिया जाए पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया के ग्लोब के नक्शे के अंदर जो मैप आता है ना ग्लोब, उसके अंदर एक छोटी सी जगह पर जापान का नक्शा आपको दिखाई देगा। जापान छोटा सा मुल्क है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 56 कंट्री के तमाम आईटी के इदारों को जोड़ लिया जाए तो जापान के अंदर जितने इदारे हैं
ہو سکتا ہے کہ ہمارے 56 کنٹری کے اندر بھی اتنے ادارے نہ ہو جو ایک ملک کے اندر اتنے ادارے موجود ہیں. تو یہ ہماری ٹیکنالوجی سے نفرت کا یہ عالم ہے. یا تو اس سے ہم نہ آشنا ہے, یا تو وہ ہمارے یوز میں نہیں ہے, یا تو ہم اس کا نالج نہیں رکھتے ہیں. دنیا نے اس کے اندر ترقی کی ہے, دنیا نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے, اور وہ فائدہ اٹھا کر آج مسلمانوں کو پریشان بھی کرتے ہیں, حیران بھی کرتے ہیں, اور آنے والے وقت میں نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. یہاں پر ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ فلسطین کے مسلمانوں کا کس طریقے سے ڈیفنس کرنا چاہیے, فلسطین کے مسلمانوں کی جانوں کی کس طریقے سے حفاظت ہونی چاہیے, اس کے متعلق ہم کوئی پلان یا منصوبہ تو نہیں کر سکتے ہیں. ہم بدلے میں یہ کرتے ہیں کہ اسرائیل کی جو پروڈکٹ ہے اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے سے کسی طرح کا کوئی فلسطین کے اندر اس سے فائدہ ہو جائے گا, یہ اسرائیل کا کوئی نقصان ہو جائے گا؟ ہاں, وقتیہ طور پہ, جذباتی طور پہ کچھ دن, کچھ ہفتے یا کچھ مہینے اگر ہم اس کے پروڈکٹ یوز نہیں کرتے ہیں تو تھوڑا بہت اس کو فائنینشیل نقصان ہو سکتا ہے, لیکن بہت بڑے پیمانے پر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. جیسا کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اسرائیل کی بہت ساری کمپنی ہے, نوکیا ہے, موٹورولا ہے, انٹیل پروسیسر کے اندر بھی اس کا کام ہے, نیسلے, کٹ کیٹ, بسکٹ وغیرہ بھی وہ بناتی ہے, وہاں کی کمپنیز بناتی ہے. اس کے علاوہ چاکلیٹ وغیرہ بھی وہاں کی کمپنی بناتی ہے, موبائل کے سافٹ ویئر وغیرہ بھی بہت ساری کمپنی بناتی ہے, ہارڈ ویئر کی بھی بہت بڑی بڑی کمپنیز اسرائیل کے اندر موجود ہیں. اگر میں ایک ایگزامپل کی بات کروں, موٹورولا یہ بھی اسرائیل کا پروڈکٹ ہے, نوکیا یہ بھی اسرائیل کا پروڈکٹ ہے. اگر ہم کسی کو کہیں ایک مثال کے طور پہ کہ آج فلسطین کے اوپر جو اسرائیل بمباری کر رہا ہے, میزائل گرا رہا ہے اور فلسطین کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس دنیا سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپ ایک کام کریں کہ اسرائیل کے جو نوکیا کے اور موٹورولا کے موبائل ہیں اس کا استعمال کرنا بند کر دیں, ان کو خریدنا بند کر دیں. اب پوری دنیا کے اندر تو مسلمان نہیں رہتے ہیں, آپ نے یہ 2 کمپنی کے موبائل اسرائیل کے بند کر دیے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کسی اور کمپنی کا موبائل خریدیں گے. فار ایگزامپل آپ سیمسنگ کا موبائل خریدیں گے یا آئی فون کا موبائل خریدیں گے. اب کل چل کے امریکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے, یا آپ یوں سمجھ لیے کوریا کی طرف سے فلسطین کے اوپر حملہ کیا گیا, یا پھر فلسطین کو چھوڑ کے دوسرا کوئی اسلامی ملک ہے جو غریب ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا, تو آپ کل کو اٹھ کے کھڑے ہو جائے گی کہ بھائی اب سیمسنگ کا موبائل بھی آپ چلانا بند کر دیجئے. پھر اس کے بعد میں اگر چائنا نے ہماری کسی کنٹری کو تکلیف دینا شروع کر دی تو آپ چائنا کے اندر سے آنے والے جو موبائل ہے, ویوو ہے, اوپو ہے, اٹ از ایکسٹرا, بہت ساری کمپنی چائنا کی ہے, چائنا کے تو مال ہر گھر کے اندر موجود ہے. ہمارے انڈیا کے اندر بھی کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ چائنا کا بائیکاٹ کیا جائے زبانی طور پہ, لیکن چائنا کی ایک ایک چیز ہمارے دروازے کے اندر کچن تک موجود ہے. معاملہ ہے ہمارا, تو ٹھیک ہے وقتیہ طور پہ اگر آپ بائیکاٹ کرتے اچھی بات ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے سے لا حاصل ہے. اور کب تک کریں گے, کتنے لوگ کریں گے؟ چنندہ لوگ ہیں جو وہ استعمال نہیں کریں گے, کسی اور کمپنی کا استعمال کریں گے. تو یہ حالت ہماری کب تک رہے گی؟ ہمارا تو یہ کام ہے کہ موٹورولا کے الٹرنیٹ میں کوئی مسلم کمپنی ہے ہمارے پاس جو موبائل بناتی ہے, سیمسنگ کے الٹرنیٹ میں کوئی کمپنی ہے جو موبائل بناتی ہے, انٹیل کے پروسیسر کے الٹرنیٹ کے اندر کوئی اور کمپنی ہے جو اس سے بڑھیا, اس سے بہتر کوالٹی کا پروسیسر ہمیں دے سکے. ایسی کوئی کمپنی ہمارے پاس موجود ہے؟ آج بچوں کے چاکلیٹ ہے, چاکلیٹ کے علاوہ بسکٹس ہے, ویفرز وغیرہ آتے ہیں, بہت ساری چیزیں اسرائیل پروڈکٹ کی آتی ہیں کہ اس سے بہتر, اس سے اچھی کوالٹی کی چیز آج مسلم کمپنیز بناتی ہے. یہ مسلمانوں کی بڑی بڑی کمپنی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر, کہ ہمیں بائیکاٹ لفظ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. دنیا کے اندر کسی کمیونٹی کے اندر ہم نے یہ نہیں سنا ہے کہ وہ کسی ملک کا یا کسی کمیونٹی کا بائیکاٹ کرتی ہیں. آئے دن مسلمانوں کے یہ ٹھنڈے نعرے لگتے ہیں کہ اس کا بائیکاٹ کرے, آپ اس کا بائیکاٹ کریں, اور ہماری باتیں کوئی دنیا کے اندر سننے کو بھی خالی نہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس ہے کیا ہے, ہم نے دنیا کو دیا کیا ہے. اگر دنیا ہمیں ٹھکراتی ہے تو دنیا کا ہمیں ٹھکرانا, دنیا کا اس میں کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. یہ اچھی چیز ہے کہ اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے, بائیکاٹ ہونا چاہیے, لیکن یہاں پر کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے سے فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد ہے وہ بند ہو جائے گا. وہ ہرگز بند ہونے والا نہیں ہے. وقتیہ طور پہ ان کا نقصان ہوگا, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کا یہ معاملہ نہیں ہے. ہاں, دنیا بھر کے اندر جتنی بھی کمپنیز ہیں تو مسلمانوں کی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہونی چاہیے, مسلمانوں کے خود کے آئی ٹی کے سیکٹرز ہونے چاہیے, مسلمانوں کے خود کے ریسرچ سینٹر ہونے چاہیے, مسلمانوں کے لیپ ٹاپ کی کمپنی ہونی چاہیے, موبائل کمپنی ہونی چاہیے, مسلمانوں کے کھانے پینے کے جو آئٹمس انٹرنیشنل لیول کے اوپر سپلائی ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کی کمپنیز ہونی چاہیے. تو اس کا یہ حل ہے,
اگر ہم بہتر کوالٹی کی چیزیں مسلمانوں کے لیے پرووائڈ کریں گے، ہم بہتر پروڈکٹ دنیا کے اندر لانچ کریں گے، تو جو ہمارے دشمن ہیں وہ بھی اس کا استعمال کریں گے اور آگے سے وہ جرت نہیں کریں گے مسلمانوں کو تکلیف دینے کی، اس لیے کہ دنیا کے اندر آپ کے پاس میں عزت ہوگی، دولت ہوگی، شہرت ہوگی، طاقت ہوگی، پاور ہوگا، تو آپ کا کوئی بھی مقابلہ کرنے سے گھبرائے گا، آپ کو تکلیف دینے سے کوئی بھی ڈرے گا۔ آپ یہ یاد رکھیے، ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال اور طاقت کا استعمال اسرائیل بہت اچھی طریقے سے کرتا ہے، اور ساری دنیا کو بے وقوف بنا کر وہ اپنے الو سیدھے کرنے میں لگا ہوا رہتا ہے۔ اور یہودیوں کی یہ پرانی پالیسی ہے کہ مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے ختم کیا جائے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، یہ اس کا مشن ہے۔ اور فلسطین کے مسلمانوں کو اس لیے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں مسجد اقصیٰ ہے، ہم مسجد اقصیٰ سے ہماری بھی عقیدتیں جڑی ہیں۔ تو خیر، فلسطینی مسلمانوں کا جو درد ہے وہ ہر مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے، ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ چیزیں موجود ہیں۔ کبھی کبھی اسکرین کے اوپر، موبائل کی اسکرین کے اوپر کبھی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں، کبھی کوئی خبر دیکھتے ہیں، کبھی ٹی وی اسکرین کے اوپر کوئی نیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن کیا کرے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم مجبور ہیں۔ ہمارے ہاتھ صرف اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھتے ہیں، لیکن دعا کرنا کافی نہیں ہے۔ جن کے گھر اجڑ گئے ہیں انہیں گھر کی ضرورت ہے، جن کی جاب چلی گئی ہے انہیں جاب کی ضرورت ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، جو ستم ہو رہا ہے، اس کا صرف اور صرف ڈیفینس کرنا، لڑائی کرنا، ان کا سپورٹ کرنا، اور 56 ممالک مل کر اگر اس کا دفاع کرتے ہیں تو یہ ایک طاقت کی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ طاقت کا جواب طاقت سے ہی دینا چاہیے، میزائل کا جواب میزائل سے ہی دینا چاہیے، باتوں کا جواب باتوں سے ہی دینا چاہیے۔ اگر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے تو یہ وہ جواب ہوگا ہمارا کہ آنے والے کئی سالوں تک قومیں یاد رکھے گی کہ مسلمانوں کو اگر تکلیف دی جائے گی تو یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ تو آئندہ آج فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ایسا ظلم آج کی تاریخ کے اندر یہ ختم ہو جائے تو آئندہ کسی اور کنٹری کے اوپر کوئی دوسری قوم، یہودی نہیں بلکہ دوسری قومیں بھی مسلمانوں کو تکلیف دینے سے گھبرائے گی، ڈرے گی۔ تو ایسے کوئی دباؤ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے تاکہ ان کی زندگی سلامت رہے، ان کی جانیں محفوظ رہے، ان کی عزتیں محفوظ رہیں، اور ہماری عقیدتوں کا مرکز بیت المقدس، اس کی بھی عزت بھرپور طریقے سے محفوظ رہے۔ ہم یہ دعا کرتے کہ مالک و مولا تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے امداد عطا فرما۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی۔ اگر ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم۔